بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسیب بٹی۔ آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان میں اس وقت شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس چل رہی ہے اور پاکستان کے اندر 12 سے زائد ممالک کے جو مہمان گرامی ہیں وہ اس وقت موجود ہیں، جس میں چین کے وزیر اعظم پاکستان آئے تھے اور ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نے خود ان کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا تھا نور خان ایئر بیس پر۔ آج اس کا عام دن ہے اور بہت سے مہمان گرامی جو ہیں وہ مختلف ان کے وفود کی شکل میں بھی ہیں۔ 12 ممالک کے علاوہ جو اس کانفرنس کے مندوبین ہیں اور اس کے علاوہ جو اس کے ایسوسیٹ ممبر ہیں، جو آبزرور ہیں، وہ سارے اس وقت پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ انتہائی اہمیت کی حامل یہ کانفرنس ہے اور اس کانفرنس نے جو جنوبی ایشیا کے حوالے سے جو اہداف ہیں معیشت کے وہ طے کرنے ہیں، پاکستان کے لیے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ گزشتہ روز کی ویڈیو میں ہم نے درخواست کی تھی کہ جو اب ملک کے اندر امن ہونا چاہیے تاکہ جو مہمان پاکستان آئے ہیں وہ یہ سمجھے کہ پاکستان ایک اچھی انوائرمنٹ ہے، معیشت کے حوالے سے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے۔ اور میرے خیال میں کافی حد تک ہماری یہ بات جو ہے وہ لوگ پہلے ہی سمجھتے تھے، ہر شخص سمجھدار ہے، اور وہ جو احتجاج کی کال تھی پی ٹی آئی کی جانب سے وہ بھی کینسل کر دی گئی۔ اور اس کے علاوہ ویسے بھی انتظامیہ نے جو ریڈ زون ہے، خصوصاً اسلام آباد اور خصوصاً ریڈ زون جو اسے بڑے بھرپور طریقے سے کارڈن آف کیا ہوا ہے، کسی کو باہر کے لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس وقت اسلام آباد کو 4 چاند لگا دیے گئے، خوبصورتی سے سجایا گیا ہے تاکہ جو باہر سے آنے والے مہمان ہیں انہیں پتہ چلے کہ پاکستان خوبصورت ملک ہے، اور خصوصاً پاکستان کا جو دارالخلافہ ہے وہ دنیا کے خوبصورت ترین اور پلانڈ شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ آج کی ہماری دوسری خبر ہے جو ملک کے اندر ایک کیوس جس خبر نے بنایا ہوا ہے، جس صورتحال نے بنایا، وہ ہے 26ویں آئینی ترمیم۔ 26ویں آئینی ترمیم ہے کیا؟ 26ویں آئینی ترمیم کے مختلف مسودے جو ہیں اس وقت مارکیٹ میں پڑے ہوئے ہیں، مختلف جگہ کے اوپر موجود ہیں، جبکہ نون لیگ کی جانب سے بھی، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی اپنے اپنے مسودے دیے گئے، جبکہ مولانا فضل الرحمان نے ایک مسودہ جس کے اندر آئینی عدالت کے بجائے جو کانسٹیٹیوشنل کیسوں کے لیے ایک بینچ کے حوالے سے انہوں نے اپنے مسودے کے اندر لکھا ہے کہ یہ ترمیم ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے ہی ملک کے اندر جو 60,000 کیسز ہیں سپریم کورٹ کے پینڈنگ کیسز ہیں، اس میں صرف 200 سے 300 کے قریب جو ہے یہ کیسز جنہیں آئینی کیسز کہا جا سکتا ہے وہ پینڈنگ ہے۔ اس کے لیے ایک پورا سیٹ اپ بنانا، جو اس کا ایک انفراسٹرکچر بنانا، ایک سیکریٹریٹ کھڑا کرنا، وہ پہلے ہی جو قومی خزانہ ہے وہ بہت سکڑ چکا ہے اور اس کے اوپر مزید بوجھ پڑے گا، چونکہ اس کے اندر جو ججز کی تعیناتی ہے وہ سپریم کورٹ سے سپیریئر کورٹ بنائی جا رہی ہے، تو لہٰذا سپریم کورٹ سے کہ جو اس کے اندر جو ججز ہوں گے وہ سپریم کورٹ سے سپیریئر ہوں گے، اس طرح ان کے پارکس اینڈ پریویلیجز جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک اس حوالے سے سوچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی امینڈمنٹ کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کنٹروورشل ہے، جس کے اوپر مختلف سیاسی جماعتوں کی مختلف آراء ہے۔ ماضی میں پیپلز پارٹی جس حوالے سے بہت بلند و بانگ دعوے کیا کرتی تھی انسانی حقوق کے حوالے سے، اس جو مجوزہ طور پر یہ جو امینڈمنٹ ہے اس کے اندر انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی اس طرح کی گارنٹی نہیں ہے جو اس وقت موجودہ کانسٹیٹیوشن کے اندر گارنٹی ہے، جو ملک کے اندر جو ایک عام آدمی کے حقوق ہیں، یعنی ریاست کے اور عوام کے درمیان جو معاہدہ ہے جسے عمرانی معاہدہ کہا جاتا ہے، سوشل کنٹریکٹ، اس کے تحت ریاست کا جو قانون ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروانا جو ہے وہ جو بیوروکریسی کا کام ہے، جبکہ اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ عوام کا کام ہے۔ اور اس حوالے سے کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک گارنٹی دی گئی ہے عام آدمی کے حقوق کی، ریاست کی ذمہ داری ہوگی عام آدمی کی تعلیم، صحت اور اس کی سلامتی کے حوالے سے اور اسے انصاف کے حوالے سے، جبکہ ریاست کے ذمہ کام ہوگا کہ وہ جو کانسٹیٹیوشن بنایا گیا ہے اس کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل درآمد خود کرنا
اور خود کر کے اور عوام تک اس کے ثمرات پہنچانا، جبکہ جو عدلیہ ہے اس کا کام ہے وہ جو آئین ہے اس کی تشریح کرنا، انٹرپریٹ کرنا۔ اپنی طرف سے عدلیہ آئین نہیں بنا سکتی، جبکہ جو قانون ساز ہے ان کا کام ہے قانون سازی، لیکن وہ قانون سازی جو عوام کے حقوق کے لیے ہو، جو عوام کے حقوق کو پروٹیکٹ کرتی ہو، وہ قانون سازی۔ پرسنل اسپیسیفک قانون سازی نہیں ہو سکتی، یہ تو کانسٹیٹیوشن کے پریامبل کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ لہٰذا جو بھی قانون سازی ہوگی اس کے لیے ایک ڈیبیٹ ہونا ضروری ہے۔ 18ویں ترمیم جب ہو رہی تھی، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ بہت سارا عرصہ لگا تھا، مختلف لوگوں سے مختلف بارز کے اندر وہ گئی، عام این جی اوز کو دی گئی، جو ہیومن رائٹس ہیں انٹرنیشنل اور لوکل، ان سے بھی ویٹنگ کروائی گئی۔ مختلف جگہ سے اس کی ویٹنگ ہونے کے بعد اس کے اوپر متفقہ تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا اس میں بدلی گئی۔ پھر آخر میں اس کے سپریم کورٹ نے اس کے اندر ججز تعیناتی کے حوالے سے جو امینڈمنٹ تھی وہ یکسر ختم کر دی تھی۔ تو باقی جو اس وقت 18ویں ترمیم کے حوالے سے چیزیں تھیں وہ اسی طرح آج بھی موجود ہے۔ اس میں سے کئی اچھی چیزیں تھیں جو نکال دی گئیں، کوئی نئی چیزیں اڈاپٹ کی گئیں، یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ متفقہ طور پر آئی تھیں۔ اس وقت جو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اس میں اس کا بند جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے باندھ رکھا ہے۔ ادروائز جو موجودہ حکومت ہے جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ شامل ہے یا ان کے اتحادی ہیں جس میں MQM بھی ہے، ان تک ہوتا تو اب تک یہ ترامیم ہو چکی ہوتی۔ مولانا فضل الرحمان دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو رات کو یہ ایک لفافہ دیا گیا، کالا لفافہ، جس کے اندر یہ ترامیم تھی۔ تو میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ میں اس کو ووٹ کیوں دوں جو چیز میں نے دیکھی ہی نہیں ہے؟ تو پھر انہوں نے یہ کالا لفافہ بھجوایا تھا۔ تو جب ہم نے پڑھا تو یہ تو اس کے اندر بہت ایسی چیزیں تھیں جو ملک کے لیے اچھی نہیں تھی، لہذا یہ مولانا فضل الرحمان کے اقوال ہیں۔ گزشتہ روز بھی انہوں نے جو تقریر کی، بڑی سخت تقریر تھی۔ اس وقت تک مولانا جو ہے وہ اس کے آگے بند انہوں نے باندھ رکھا ہے۔ ادروائز کوئی بھی اس بڑی ایون کہ PTI بھی اس کو روکنے سے قاصر ہے۔ انہوں نے مختلف احتجاج بھی کیے، سب کچھ کیا۔ دوسری جو سب سے زیادہ وہ وکلاء کی تنظیمیں ہیں۔ آج بھی کراچی میں وکلاء کا بہت بڑا کنونشن تھا، اس کے اندر جو تقاریر کی گئی سینئر وکلاء کی جانب سے وہ سراسر اس کے خلاف تھیں، اور ان کو ایک شخص کے لیے یہ اور ایکسٹینشن کے لیے ان کو قرار دیا گیا۔ اس طرح کے حالات چل رہے ہیں اس وقت ملک میں۔ اس کے علاوہ جو لاہور میں گزشتہ روز ہم نے بتایا تھا پنجاب کالج کا ایشو تھا، وہ آج دوسرے دن بھی جاری ہے، ایون کہ وہ پھیلتے پھیلتے پنجاب کے دوسرے حصوں تک پہنچ چکا ہے۔ GT روڈ گجرات پہ بھی جو بچوں نے اسٹوڈنٹس نے بند کر رکھی ہے تھی صبح کے ٹائم۔ اس کے علاوہ لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی باقی جو کالجز ہیں خواتین کے، وہ ان کی بڑی تعداد بھی اس میں شامل ہوئی، جبکہ جو پنجاب حکومت ہے ان کی جو ترجمان ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک سیاسی جماعت کر رہی ہے، حالانکہ وہاں پہ جو طلبہ نعرے لگا رہے ہیں وہ صرف اور صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے یہ زیادتی کی ہے اس کو سر عام پھانسی دی جائے، اس طرح کے ان کے ڈیمانڈ ہے، جبکہ حکومت اس کو ماننے پہ بھی تیار نہیں ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے۔ اینیو اس میں آگے مزید چل کے مزید چیزیں کلیئر ہوں گی۔ بہت سے نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، بچوں کو بہت زیادہ ان کے اوپر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ گزشتہ روز ہوئی تھی۔ بہت سے لوگ بچے زخمی بھی ہوئے تھے، اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ حکومت کو چاہیے، ریاست جو ہے، کیونکہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ماں کی ضمانت ہوتی ہے، تو ریاست ہی اس کو انصاف دلا سکتی ہے۔ امید ہے کہ چونکہ پنجاب میں بھی ایک خاتون حکمران ہیں تو امید ہے کہ ان بچوں کو انصاف ملے گا۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر انتہائی عام خبر ہے، بھارت اور کینیڈا کے حوالے سے دونوں ملکوں کے درمیان اس وقت جو تعلقات ہیں انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں۔ وہ اس لیے گزشتہ سال سپٹمبر میں کینیڈا میں ایک سکھ جو علیحدگی پسند تھا، یعنی خالصتان تحریک کا جن کا تعلق تھا، ان کو قتل کیا گیا تھا، جس کا الزام جو تھا وہ انڈین انٹیلیجنس کے اوپر لگا، جس کے بعد بقول جو گزشتہ روز پریس کانفرنس کی کمشنر پولیس نے، ان کا یہ کہنا تھا کہ بار بار انڈین حکومت کو اس حوالے سے کہا گیا، بتایا گیا، لیکن انہوں نے اس کے اوپر خاص توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے
دوبارہ پھر ہمیں یہ راست اقدام کرنا پڑا۔ کینیڈا نے انڈین ہائی کمشنر سمیت 6 افراد کو ملک بدر کر دیا ہے اور انہیں فوری طور پر ملک چھوڑنے کا کہا گیا ہے، جبکہ اس کے جواب میں انڈین حکومت نے بھی 5 لوگوں کو جو انڈین قائم مقام ہائی کمشنر ہیں اور اس کے علاوہ جو 4 مزید لوگ ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ تو یہ صورتحال ان کی اس وقت بن چکی ہے، جبکہ کینیڈا کو کہا جاتا ہے کہ وہ امریکہ کا چھوٹا بھائی ہے، یعنی چھوٹا سگا بھائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی اس کی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا گیا، نہ کوئی اقدام کیا گیا، جبکہ بھارت جو ہے وہ کھلم کھلا وہ لوگ جو ہے ان کے جو میڈیا ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں گھر میں گھس کر مارا، جو ان کا ایک طریقہ کار ہے، تو اس طرح کے وہ ان کا میڈیا بھی یہ لفظ استعمال کرتا ہے اور ان کے لوگ بھی کرتے ہیں۔ تو اس وقت میں بتاتا چلوں کہ کینیڈا میں بہت بڑی تعداد ہے بھارتیوں کی اور خصوصاً سکھوں کے حوالے سے بتاؤں کہ اس وقت جو سب سے امیر ترین لوگ ہیں کینیڈا کے ان میں سکھوں کی بڑی تعداد ہے، بہت بڑے کاروبار ہیں ان کے وہاں پر۔ اس کے علاوہ باقی انڈینز بھی ہیں جو وہاں پر اپنا کام کرتے ہیں، اور جب یہ صورتحال ہو تو پھر جو تارکین وطن ہیں جو اس ملک کے اندر اس ملک کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں دونوں ملکوں کے، تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایون کہ اس حوالے سے جسٹن ٹروڈو پرائم منسٹر نے بھی اپنی اسپیچ کی اور اسپیچ کے اندر وہی الفاظ دہرائے جو کمشنر تھے انہوں نے جو دہرائے تھے۔ اس سے پہلے بھی 2 لوگ یعنی اس وقت تک 3 کینیڈا میں قتل ہو چکے ہیں جن کا تعلق خالصان تحریک سے ہی ہے، جبکہ اس حوالے سے پاکستان میں بھی بہت سے دعوے انہوں نے کیے کہ پاکستان کے اندر بھی ہم نے اس طرح کی کاروائیاں کی ہیں، لیکن ہماری انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ وہ پاکستان میں اس طرح کر سکتے ہیں۔ بہرحال پاکستان اللہ سلامت رکھے، ہمارے جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں وہ کافی ویجیلنٹ ہیں، ان کو ہر چیز جو ہے وہ بر وقت، بہت سارے ہم پاکستانی آج اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں سکھی، نہیں تو پاکستان کی گلی محلے میں بم، ایک زمانے میں صورتحال ایسی تھی کہ بم پھٹ رہے تھے، لیکن آج سکون ہے۔ باقی جو 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت ملک میں پارلیمانی نظام ہے۔ پارلیمانی نظام کے لیے ضروری ہے کہ حکومت جو بھی کام کرے گی اس کے لیے اس کو ووٹ چاہیے ہوں گی، لہٰذا جو بھی حکومت آتی ہے وہ بلیک میل ہوتی ہے۔ تو پاکستان کے لیے جو بیسٹ نظام ہے وہ صدارتی نظام ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے اور جو کچھ اور لوگوں سے بھی میں نے سنا ہے، کیونکہ صدارتی نظام کے اندر براہ راست لوگ ووٹ دیتے ہیں، عام آدمی ووٹ دیتا ہے جو صدر ہوتا ہے۔ دنیا کے بہت زیادہ ملکوں کے اندر صدارتی نظام ہے، جبکہ پارلیمانی نظام جو ہمارے ملک میں رائج ہے یہ برطانیہ سے لیا گیا ہے۔ برطانیہ چونکہ وہ جو قوم ہے وہ ایک تو پڑھے لکھے ہیں، دوسرا وہ بہت پرانی ان کے اندر جمہوریت چل رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کے اندر میچورٹی کا لیول بہت اوپر ہے، جبکہ ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو اس وقت بھی جو حکومت کی طرف سے جو 26ویں آئینی ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے لیے دیکھیں جو ووٹ پورے کر رہے ہیں وہ کیسے کیے گئے ہیں۔ جو الزام آ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اگر وہ خود غائب ہے تو ان کے گھر والوں کو یا ان کی جائیدادوں کو، ان کے کاروبار کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے اس طرح۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ملک کے اندر ایک ہم جیسے ملک میں، پاکستان جیسے ملک میں جو ایک ترقی کی جانب گامزن ہے، جو ایسے عمل کے اندر وہ شامل ہے، ایک تو خطے کی صورتحال ایسی ہے، دوسرا ہمیں استحکام کی ضرورت ہے۔ گزشتہ دنوں جو حامد میر صاحب نے کافی اس کے اوپر لمبی چوڑی تقریر کی تھی کہ ہمارے آئین کے اندر، آئین تو بدل کے کیا گیا تھا نا، اس سے پہلے صدر فضل لائی تھے جب 73 کا آئین بن رہا تھا، اس کے بعد جو صدر بنے تھے اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو خود صدر تھے، بعد میں 73 کے آئین کے بعد وہ وزیر اعظم بنے اور چودھری فضل لائی کو صدر بنایا گیا تھا۔ اس وقت پاکستان میں جو صدر کا عہدہ ہے وہ علامتی ہوتا ہے، سرمونیل ہے، صرف دستخط کیے جاتے ہیں، وہ بھی اگر دستخط نہ کریں تو 10 دن بعد وہ بھی قانون خود بخود بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو بہت بڑے خرچے کی بچت ہوتی ہے، دوسرا ملک کے اندر اس کی وجہ سے استحکام آئے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، حاضر ہوں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔